اسٹوڈینٹس السلام علیکم، امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم جس لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے یہاں پر کھڑے ہیں یہ ہے کلاس 10th کا لیکچر۔ یہ اردو جماعت دہم کی کلاس ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے جو اسائنمنٹ ہے آج کی وہ دیکھیں آپ۔ ایکٹیویٹی نمبر 1 ہے الف کو بے کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا کبھی بھی، یہ ہمیشہ الگ ہی رہے گا۔ اس طرح دال، رے وغیرہ یہ بھی نہیں ملیں گے اس کے ساتھ، جبکہ جیم کو بے کے ساتھ ملانے کا طریقہ دیکھیں، دال بھی نہیں ملے گا، را بھی نہیں ملے گا، لیکن ایک چیز اس میں مسنگ ہے اور وہ یہ ہے، یہاں پر درمیان میں مسنگ ہے کہ تے کو بے کے ساتھ ملانے کا طریقہ۔ یہ دیکھیں آپ تے کو بے کے ساتھ کیسے ملاتے ہیں، تو آپ نے اس چیز کو بھی ساتھ شامل کرنا ہے۔ ایکٹیویٹی نمبر 2 ہے کہ کتاب پر لکھی گئی تمام معلومات آپ اپنی کتاب پر ریڈ یا گرین پین کے ساتھ لکھ لیں۔ اب جیسے میں کرتا ہوں ویسے ہی آپ نے بھی کرنا ہے، یعنی ایگزیکٹلی اسی طریقے کو آپ نے بھی فالو کرنا ہے۔ آج دیکھیں آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں جو سبق ہے ہمارا وہ ہے حاتر غزنوی۔ کل کے لیکچر میں نے حاتر غزنوی کا تعارف پیش کر دیا تھا آپ کے سامنے، یہ تعارف کل ہو گیا ہے ہمارا۔ آج ہم ان کا جو مضمون پڑھ رہے ہیں ڈاکٹر حاتر غزنوی کا، یہ میمونے ہے۔ میمونے عنوان ہے۔ میمونہ کو پشتو میں میمونے کہتے ہیں، پشتو زبان۔ ابھی میں آگے ذکر کروں گا کہ کیوں اس کا یہ عنوان ہے اور پشتو کا ذکر کیوں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک لوک داستان ہے۔ لوک داستان کیا ہوتی ہے؟ عوام میں مشہور ہو جانے والی کوئی کہانی لوک داستان کہلاتی ہے۔ جب کتابیں نہیں تھیں تو یہ داستانیں یا قصے زبانی ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے۔ مزید یہ دیکھیں کہ یہاں پر آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہے، یہ لکھا ہوا ہے ترجمہ، ترجمہ لکھا ہوا ہے، یعنی ڈاکٹر حاتر غزنوی نے میمونے جو کہ پشتو زبان کا ایک لوک داستان ہے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ یہ کہانی یا داستان پشتو زبان میں ہے، اس کا اردو زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ ترجمہ کس نے کیا ہے؟ ڈاکٹر حاتر غزنوی نے۔ ہم یہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں، یہ جو ہمارے پاس اس وقت ہے یہ ترجمہ ہے۔ آپ دیکھیں میں آپ کو کہتا ہوں ریڈ پین کا یوز کریں۔ ریڈ پین سے فائدہ یہ ہوتا ہے، آپ یہاں پر بھی معنوں کے اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں، فائدہ یہ ہے کہ آپ کا بلیک لکھا ہوا جو ہے وہ واضح نظر آ رہا ہے اور اوپر ریڈ الگ ہے، گرین بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اگر یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہلط ملط بھی ہو جائیں تو ایک دوسرے کو ڈسٹرب نہیں کرتے ہیں۔ شاید ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی پشتو بولنے والا شخص، پشتو ایک زبان کا نام ہے جو پشتو کے مشہور لوک گیت، یہاں پر دیکھیں لوک داستان ہے، قصے کا ذکر ہے، لیکن یہ قصہ ایک عوامی گیت کی صورت میں پہلے موجود تھا۔ اور عوامی گیت کیا تھا؟ کچا گرما دا میمونے، کچا گرما دا میمونے۔ میمونے کا کچا گرما کہتے ہیں، ابھی دوپہر کی ابتدا نہیں ہوئی تھی، 10-11 بجے کا ٹائم جو ہے اس کو کچا گرما کہتے ہیں، کچی دوپہر اس کو کہتے ہیں، سے آشنا نہ ہو، یعنی پشتو زبان والا یہ گیت کچا گرما دا میمونے اس سے واقف ہے۔ اس گیت کا اس داستان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ جو داستان میمونے ہے اس کا اور اس گانے کا آپس میں بڑا تعلق ہے، یعنی یہ جو داستان اور کچا گرما دا میمونے اس میں فرق کیا ہے؟ یہ قصہ بن چکا، کہانی بن چکی زبانی یا تحریری، اور یہ گانا تھا، اسی داستان کو گانے کی صورت میں لکھ دیا گیا۔ داستان سے بڑا گہرا تعلق ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کا تانا بانا یعنی یہ جو گیت ہے اس کا تانا بانا یہ کس سے بنا گیا ہے؟ یہ بنا گیا ہے اسی داستان سے بنا گیا ہے۔ یہاں پر دیکھیں میں نے تانا بانا کی آپ کے لیے یہاں پہ ڈائیگرام بنا دی۔ تانا بانا یہ دیکھیں، یہ 2 سوئیاں ہیں، یہ 2 سوئیاں ہیں، اور یہ سویٹر بننے کے لیے یہ اون ہے۔ ابھی پیچھے آپ کو پڑھ چکے اون کے پھندوں کا ذکر جو تھا وہ افسانے میں، ایک کہانی بڑی پرانی میں یہ اون آ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس حصے کو تانا بانا کہتے ہیں، جو یہاں پر سویٹر کا بنا ہوا حصہ ہوتا ہے نا، یہ حصہ یہ تانا بانا ہے۔ تو تانا بانا لوک گیت، یعنی اس لوک گیت کا تانا بانا اسی داستان سے بنا گیا ہے، داستان نے بنا ہے۔ تو یہ اون کا گولا جو ہے یہ ایکچولی داستان ہے، اسی داستان سے یہ گیت بنایا گیا ہے۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس واقعے کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا سے ہے۔ میں نے آپ کو دیکھا یہاں پر اوپر لکھا ہے صوبہ خیبر پختونخوا کو غور سے دیکھنا ہے۔ اکثر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، جب صوبہ خیبر پختونخوا لکھتے ہیں تو الف کے بعد ہے ڈال دیتے ہیں، اور کہیں ایسا لکھا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ غلط لکھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ کتاب کے شروع میں دیکھیں، یہ دیکھیں
اب ایک جگہ غلطی ہو سکتی ہے، جگہ جگہ تو غلطی نہیں ہوگی. آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نے پرچے میں درخواست لکھنی ہے، آپ نے پرچے میں مضمون لکھنا ہے، کہیں آپ کو اپنے صوبے کا نام لکھنے کے لیے آ جاتا ہے تو نام لکھنے کا طریقہ یہ ہے. یہ پختون کو نون کو خا سے الگ بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ. نون، خا، واو اور الف یہ سب اکٹھے آئیں گے. لیکن جو میں چیز سکھانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں یہاں پر یہ والی گول ہے موجود نہیں ہے. خیبر پختونخوا لکھنے کا طریقہ یہی ہے جو یہاں پر لکھا ہوا ہے. امید ہے میری بات سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. تو خیبر پختونخوا کے ایک دور افتادہ علاقے، بہت زیادہ دور افتادہ جو بہت دور ہو علاقے سے ہے میمونے گاؤں. میں نے کیا بتایا تھا؟ میمونے اصل میں میمونہ اردو کا لفظ ہے، تو میمونہ کو پشتو میں میمونے کہہ دیا. گاؤں کی ایک حسین و جمیل دوشیزہ تھی. لائبہ سے میں نے آج ہی پوچھا تھا کہ یہ حسین و جمیل کیا ہوتا ہے، اس میں کون سا مرکب ہوتا ہے؟ ذرا سوچئے، آپ لوگ سوچئے کہ یہ حسین و جمیل مرکب اضافی ہے، مرکب توصیفی ہے یا مرکب عطفی ہے؟ سوچئے، پھر بعد میں بتا دوں گا. دوشیزہ لڑکی کو کہتے ہیں. اس گاؤں کا ہر جوان اپنے دل میں یہی امنگ رکھتا تھا کہ اس کی شادی میمونے سے ہو جائے. ظاہر ہے، کیوں؟ میمونے خوبصورت ہے، خوبصورت لڑکیوں سے شادیوں کی خواہش تو ہر ایک کو ہوتی ہے. تو گاؤں کا ہر نوجوان اس پر مر مٹا تھا. کئی نوجوان اس امنگ کے سہارے، یہ امنگ تھی، یہ خواہش تھی، یہ شوق تھا، اس کے سہارے اس امید پر جی رہے تھے، زندہ تھے کہ آخر ایک نہ ایک دن تو شادی ہوگی. اور ظاہر ہے شادی نہیں ہوئی ہوگی، پھر یہ مرے ہوں گے یا نہیں مرے ہوں گے؟ میرا حال ہے نہیں مرے ہوں گے. لیکن میمونے اپنے ماموں کے لڑکے، یہ دیکھیں یہ MCQ ہو گیا، یہ MCQ ہو گیا آپ کا. میمونے کا رشتہ کس سے ہوا ہے؟ ماموں کے لڑکے سے. ماموں کے لڑکے کا نام کیا ہے؟ اوپر میں نے MCQ لکھ دیا، شیر عالم ہے. شیر عالم ماموں کے لڑکے کا نام ہے، اس سے منسوب تھی. یہ ذرا دیکھیں، یہ زبان ہے، منسوب لفظ دیکھیں یہاں پر، منگنی ہونا. میں اور آپ سیدھا سیدھا کہتے ہیں جی فلانے کی فلانے کے ساتھ بات طے ہو گئی ہے، فلانے کی فلانے کے ساتھ منگنی ہو گئی ہے. پیارے پیارے الفاظ ہیں، ایک دفعہ بولیں، دو دفعہ بولیں، تین دفعہ بولیں اور ایک دفعہ استعمال بھی کر لیں کہ فلانا فلانے سے منسوب ہے. تو منسوب لفظ کتنا پیارا ہے. شیر عالم. شیر عالم کون ہے؟ شیر عالم، اگر چلو ایک اور سوال ہے، اگر شیر عالم جو ہے وہ میمونے کا کہ ماموں کا لڑکا ہے تو میمونے شیر عالم کی کیا لگے گی؟ وہ کس کی بیٹی ہوگی؟ مومانی کی. چلیں جواب دیجئے گا، آپ پھر واٹس ایپ پہ بھیج دیجئے گا جواب. شیر عالم کوئی اچھی شکل و صورت کا. ہاں ابھی میں نے اوپر آپ کو بتایا تھا کہ حسین و جمیل کون سا مرکب ہے، تو آپ دیکھیے شکل و صورت میں دیکھیں واو درمیان میں آ گیا. اب دیکھیں مرکب کیا ہوتا ہے. مرکب کمپاؤنڈ کو کہتے ہیں. کمپاؤنڈ مینس دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا اکٹھا ہو جانا. شکل و صورت اکٹھا بولا جائے گا، شکل و صورت یہ غلط ہوگا. شکل و صورت ایک چیز بن گیا، مرکب بن گیا. لیکن مرکب کون سا بنا؟ مرکب عطفی بن گیا. کیوں بنا؟ اس لیے کہ درمیان میں واو آ گیا. یا اور بھی آ جائے، شکل اور صورت، تو واو اور حرف عطف ہوں گے. خطرناک MCQ ہو گیا. دیکھنا شکل و صورت مرکب عطفی ہے لیکن واو یا اور حرف عطف ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے. اب یہ نہ آ جائے کہ شکل و صورت میں واو کیا ہے اور آپشن میں مرکب عطفی بھی ہو، بس آپ بند آنکھوں سے مرکب عطفی کلک کر دیں. نہ، یہ تو نہیں پوچھا نا. کیا پوچھا ہے؟ پوچھا ہے شکل و صورت میں واو کیا ہے. تو واو کیا ہے؟ لائبہ بتاؤ، واو کیا ہے؟ اونچا بولو. حرف عطف ہے. شاباش جی. کہاں تک پہنچے تھے؟ شکل و صورت کا شخص نہ تھا. یہ تو بہت برا ہو گیا. میمونہ اتنی پیاری اور شیر عالم میری طرح کا آدمی، اس کا رنگ سیاہی مائل تھا، کالا تھا، اور اس کے چہرے پر چیچک ایک بیماری کا نام ہے اور اس پر داغ بن جاتے ہیں چہرے پر یا جسم پر. چیچک کے داغ تھے اور داغ بھی ایسے بنتے ہیں نا، کھڑے بن جاتے ہیں منہ کے اوپر، اور اوپر سے ہے بھی بدصورت، اوپر سے چیچک بھی ہو گیا. کالا بھی تھا، سفید ہوتا تو پھر بھی کوئی بات تھی. اس کی آواز، چلو جی اب افسانہ نے یہ داستان لکھنے والے کو اس سے زیادہ بدصورت کسی اور کو دکھایا ہی نہیں اس نے. چہرہ بھی برا، اوپر سے آواز بھی کرخت تھی، بری آواز. اور اس کی چال، لو جی اس کی چال بھی بے ڈھنگی ہے. چال بے ڈھنگی تھی، بس چال خیر بے ڈھنگی ہے. بے ڈھنگی یہ ٹیڑھا میڑھا چلنا، چل نہ سکنا صحیح طریقے سے، اس کو بے ڈھنگی چال کہتے ہیں. چال بھی بے ڈھنگی تھی.
اوپر سے چال بھی بے ڈھنگی ہوگی، کوئی کمی اس بیچارے میں جو ہے وہ چھوڑی نہیں، دنیا جہاں کی کمیاں وہاں پر بیان کر دی گئیں. اس کی چال بھی بے ڈھنگی تھی، لیکن وہ ہٹا کٹا تندرست تھا اور صحت مند ضرور تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس میں اپنے علاقے کی شاندار روایات، اپنے علاقہ ظاہر ہے پشتون ٹرائب تھا نا، پشتون علاقہ تھا، تو پشتون علاقے میں شاندار روایات تو ہوتی ہیں، پشتونوں کے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں، اس کو اجالنے کی، اس کو روشن کرنے کا جذبہ بھی تھا. پشتون علاقے کے لوگوں کے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ ان روایات کے بہت زیادہ پابند ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ لفظ ہوتا ہے. بعض لوگ اپنے علاقے کے پابند نہیں ہوتے، جیسے پشتون میں مہمان نوازی عام ہے پشتون روایات میں، اب بعض لوگوں میں ہے بعض میں نہیں ہے، جس میں ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ لوگ اپنے پشتون روایات کو اجالنے کا جذبہ رکھتے ہیں. تو یہ جذبہ کس میں پایا جاتا تھا؟ کس میں کس کا ذکر ہو؟ روایات کا اجالنے کا جذبہ کس میں پایا جاتا ہے؟ پشتون روایات کو کون اجال رہا تھا؟ ہٹے کٹے کا نام کیا تھا؟ شیر عالم بولو. شیر عالم، ہاں جی شیر عالم تھا. خیر یہ بچی چونکہ کلاس 6 کی ہے تو اس وجہ سے اس سے تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے. کلاس 6 کی بچی بھی اگر یہ چیزیں صحیح طریقے سے جج کر رہی ہے تو بڑی اچھی بات ہے. ہاں تو ہٹا کٹا اور صحت مند ضرور تھا. اور شیر عالم کی خوبی یہ تھی، ایک خوبی پہلے بیان ہوگی. پہلی خوبی کیا تھی کہ وہ اپنی پشتون روایات جو تھا اس کو اجالنے کا جذبہ رکھتا تھا. ایک اور خوبی یہ تھی کہ وہ ایک مہمان دوست شخص تھا، مہمانوں کو پسند کرنے والا اور ان کی اچھی مہمانداری کرنے والا. دوستوں کا دوست اور دشمن کا دشمن، مطلب دوستی بھی کرتا تھا لیکن جب دشمنی پر اتر کے آتا تو پھر وہ دشمنوں کا دشمن تھا. حجرے میں اس کے دم سے رونق رہتی تھی. یاد رکھنا یہ جملہ اور اس قسم کا ایک اور جملہ آگے آئے ہوئے بڑا ٹیکنیکل ہے سمجھنے کی. دیکھیں شیر عالم کی وجہ سے حجرے میں اس کے دم سے رونق رہتی ہے، رونق ہے یہاں پر. اچھا آگے ایک اور جگہ پر بتاؤں گا، یہ دونوں اگر MCQs میں آگے تو آپ لوگ پزل ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں حجرہ کیا ہوتا ہے. گاؤں میں پشتون روایات میں، یہ باقی علاقوں میں نہیں ہے، گاؤں میں ایک حجرہ ہوتا ہے. وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ شادی کی تقاریب، بیاہ کی تقاریب، ماتم وغیرہ، جنازے، دعا، اور اس کے علاوہ بھی گاؤں کے لوگ وہاں پر بیٹھا کرتے ہیں. بلکہ میں نے پڑھا ہے اور میں جانتا ہوں کہ حجرہ تو وہاں کی تربیت کا ایک اہم حصہ تھا. بزرگ بیٹھا کرتے تھے، چھوٹے لوگ ان سے آ کر باتیں سیکھا کرتے تھے، اور کسی قسم کی بے ادبی کوئی کرتا تو اس کو برا بھلا کہا جاتا تھا. تو حجرے میں اس کے دم سے رونق رہتی تھی. یہاں پر یہ ثابت ہوا کہ انسان کا کوئی خوبصورت ہونا اور اس کا اچھا شکل والا ہونا کوئی اتنا اہم نہیں ہوتا. انسان کی پرسنالٹی اس کے باطن میں ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے پرسنالٹی کی وجہ سے رونق ہو جاتی ہے. بزرگوں کی بات رکھنا ہر غیرت مند پٹھان کا فرض ہوتا ہے. یہ بات حجرے سے لوگ سیکھتے ہیں. بزرگوں کی بات رکھنا کا مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں آپ نے اپنے بزرگ کی بات ماننی ہی ماننی ہے. آپ پر وہ اگر کوئی بات مسلط کر دیں، آپ کی مرضی نہیں ہے، آپ پھر بھی کیا کریں گے؟ آپ اس کی بات مانیں گے. یہ کیا ہوگا؟ غیرت مند پٹھان کا فرض ہوگا. میمونے اور شیر عالم اس حوالے سے کہہ رہے ہیں چونکہ میمونے اور شیر عالم دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ ہوا ہے. شیر عالم بیچارہ بدصورت ہے، میمونہ بہت خوبصورت ہے، لیکن یہ رشتہ بزرگوں نے طے کیا ہوا ہے. لیکن ان دونوں نے ان کی بات کو رکھا ہوا ہے کہ شادی ہو گئی اور بزرگوں کی بات رہ گئی، یعنی بزرگوں نے جو بات کہا تھا اس کو مان لیا گیا، لیکن گاؤں کے کئی نوجوانوں کی امنگوں کے گلے گھونٹ دیے گئے. ان کی خواہشات جو ہے وہ دب گئیں، ختم ہو گئیں اور مر گئیں. کسی نے کہا لوگوں کی باتیں، ایک حسین عورت کی شادی ایک بدشکل شخص کے ساتھ بے جوڑ بندھن ہوگا. آپ دیکھیں، یہ دیکھیں ذرا، یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. نثر کے اندر آپ نے بھی دیکھا دو متضاد الفاظ استعمال ہو گئے، الٹ معنی والے استعمال ہو گئے. دو جب متضاد الفاظ نثر کے اندر استعمال ہوں گے تو اس چیز کو کہا جائے گا صنعت تضاد. اکثر صنعت تضاد جو ہے یہ اشعار میں پایا جاتا ہے. اشعار میں جب آپ سے کہتے ہیں کہ نثر کی مثالیں پیپر میں لکھو تو پھر آپ کو نہیں مل رہی ہوتی، پھر آپ خود سے اپنی طرف سے لکھ لیتے ہیں کہ وہ صبح کو گیا تھا شام کو واپس آ گیا. اس کا مزہ نہیں آتا. آپ جب پیپر میں یہ لکھو کہ خاطر غزنوی نے
اپنے لوک داستان میمونے میں صنعت تضاد کا استعمال ایسے کیا ہے، اور پھر یہ پورا جملہ لکھ دو، ایک حسین عورت انڈر لائن کر دو کی شادی ایک بدشکل شخص، یہ دونوں متضاد ہیں آپس کے ساتھ، ایک بے جوڑ بندھن میں بن گئی، یہ چیز پوری لکھ لو، تو ایگزامینر پر اس کا کتنا زیادہ اثر ہوگا کہ ہمارے بچے ہمیں ہماری ہی نثری کتاب سے یہ اگزامپل دے رہے ہیں. سمجھ آ گئی جی. ساتھ ایک بے جوڑ بندھن، بے جوڑ جو مس میچ کہتے ہیں، میچ نہ ہونا، دو الٹ چیزوں کا اکٹھا ہو جانا، بے جوڑ بندھن تعلق کہلاتا ہے، بن گئی تھی. اور کسی نے شیر عالم کو سیاہ بھنورے سے تشبیہ دی تھی. یہاں پر دیکھیں ذرا، بھنورے سے تشبیہ دی گئی ہے. تشبیہ دینا، کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز جیسا قرار دینا. بھنورا کیا ہوتا ہے؟ پودوں اور پھولوں پر بیٹھنے والا کیڑا، کالا گول سا ہوتا ہے اور پھول خوبصورت ہوتا ہے، اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. تو اس شادی کو لوگوں نے کیا قرار دیا؟ غیر منطقی قرار دیا. عقل نہیں مانتا، اس کی کسی خوبصورت جگہ پر شادی ہونی چاہیے تھی. کسی نے میمونے کو دن کہا اور شیر عالم کو رات کہا. اب صنعت تضاد کی ایک اور مثال یہاں مل گئی، دن اور رات. اب یہ دیکھیں چھوٹی سی مثال ہے، یاد کرنا بھی آسان اور ایگزامینر پر اثر بھی پڑ رہا ہے. وہی دن اور رات میں لکھوں اپنی طرف سے، اس کا اتنا اثر نہیں پڑتا جتنا اس کا اثر پڑتا ہے. غرض کہنے والوں نے بہت کچھ کہا، لیکن ان باتوں سے میمونے شیر عالم سے جدا نہیں کی جا سکتی تھی. وہ شیر عالم ہی کی رہی. لوگ باتیں کر کے خاموش ہو گئے اور جوں دن گزرتے گئے سب کو یہ باتیں بھول گئیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر ہمارا لیکچر وائنڈ اپ ہوتا ہے. انشاءاللہ کل نیکسٹ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے. جتنا بھی ہوم ورک ہے آپ کا وہ آپ نے واٹس ایپ پر سینڈ کر دینا ہے. واٹس ایپ نمبر اس لیے ہے کہ اگر آپ نے اپنا ہوم ورک سینڈ کرنا ہو تو وہ بھی سینڈ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی سوال ذہن میں آتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ اس پر زحمت کر سکتے ہیں. شکریہ، وسلام. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا.